اللہ رب العزت کے افعال، اس کے کام، کیونکہ عقیدے میں بنیادی طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، اس کی صفات جیسی صفات بھی کسی کی نہیں ہے، اور اس کے افعال جیسے فعل بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ بھی جو وجود پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور ایک ذرہ بھی اگر اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے تو تب بھی اللہ کی قدرت سے، اور اگر اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے تب بھی اللہ کی قدرت سے۔ یہ ایک ذرے تک کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ تو پھر ہیں ہی، چھوٹی بات سے سمجھا رہا ہوں کہ ایک ذرہ بھی اگر اپنی جگہ پہ موجود ہے یا اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اس کی قدرت سے کر رہا ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ وہ اسی طرح قرآن مقدس نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ جو تمہاری ذاتیں ہیں، تمہارے وجود ہیں، تمہارے وجود کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو تم کام کر رہے ہو، جو تمہارے فعل ہیں، افعال ہیں، ان کو بھی اللہ وجود دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ملحدین وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو پھر یہ اتنی برائیاں ہیں پوری دنیا میں، قتل و غارت ہے، اور چور ڈاکو یہ دندناتے پھرتے ہیں، تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ دار الامتحان ہے، یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم یہ جو زندگی کا نظام ہے اس لیے بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش کے لیے یہ دنیا کا جہان بنایا، اور آزمائش میں پھر اللہ نے ہمیں آزادی اور اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے۔ دو آپشنز ہیں، کئی آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ کام کر لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس آپشن ہے کہ وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو اچھائی کا راستہ اختیار کر لے، لیکن اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اچھائی بھی پیدا اللہ نے کی ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ نے پیدا کی، تخلیق اللہ کی ہے۔ جس طرح کہ میں نے کل مثال دے کے سمجھایا کہ حرکت چھوٹی سی بھی ہو، میری انگلی کا یہاں سے یہاں تک حرکت کر لینا، یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ نے اس حرکت کو وجود دیا ہے تو تب یہ حرکت ممکن ہوئی ہے۔ اگر اللہ اس حرکت کو پیدا نہ کرے تو انگلی حرکت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بڑے بڑے افعال ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، اگر کسی بندے نے ڈاکہ ڈالنا ہے اور وہ یہاں سے چل کے وہاں تک جائے گا، اور یہ چلنا جو ہے اس کو وجود کون دیتا ہے؟ اللہ، یہ اس کو وجود اللہ دیتا ہے۔ آگے کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس میں اگر اس طرح سے کسی پہ وار کرتا ہے یا اس طرح سے وار کرتا ہے یا چھینتا ہے کچھ، تو یہ ساری حرکات ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تمام حرکات، تمام افعال وہ اللہ کے پیدا کرنے سے وجود پذیر ہوتے ہیں، آدمی ان کو پیدا نہیں کرتا، لیکن اللہ پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو اختیار دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ وہ جو دل میں سوچتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، اللہ اس کی چاہت کو پورا کرتا ہے، وہ وجود دیتا ہے۔ یہ آزادی ہے اس کی، یہ اس کی آزادی ہے، روکتا کسی کو نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ چوری کرنے لگا ہے اور اس کا ہاتھ وہیں پہ جام کر دے اللہ، ٹھیک ہے۔ نہ اللہ کسی کو نیکی سے اس دنیا میں جبری طور پہ روک رہا ہے، اور نہ برائی سے کسی کو جبری طور پہ روک رہا ہے۔ حکم دیا ہے کہ برائی نہ کرو، نیکی کرو۔ اب اختیار دیا ہے کہ چاہے تو کرے کوئی، چاہے تو نہ کرے۔ اب جو اچھائی کرے گا اس کے لیے اجر رکھا ہے، اور جو برائی کرے گا اس کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح مشرکین کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کافر ہوتے، اللہ نے چاہے تو ہم کافر ہیں۔ تو اللہ نے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ تم کافر ہو، یہ تمہاری پسند ہے، لیکن وہ تمہیں تمہاری پسند سے روکتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں
यानी मजबूर नहीं करता तुम्हें कि तुम काफिर होना चाहो और वो तुम्हें जबरी तौर पे मोमिन बना दे। ये है इख्तियार का मामला इस दुनिया में, जो अल्लाह ने इख्तियार का मामला रखा है। तो इसमें अल्लाह ने जो आजादी दी है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और उस आजादी को भी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो फेल कर रहे हैं, अकीदा क्या है कि वो फेल भी खुद ब खुद वजूद पजीर नहीं होता, और ना हम उसके खालिक हैं, खालिक उसका भी अल्लाह है। ठीक है, ये हमारा अकीदा है। जिस तरह, और उस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत पे कोई तान या अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे कोई एतराज वारिद नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहां पे अल्लामा सादुद्दीन रहमतुल्लाह ने एक मिसाल दे के बात समझाई है कि मसलन सफेदी है, रंग है, एक स्याह होना एक रंग है, इसको पैदा करने वाला कौन है? स्याही और सफेदी को अल्लाह ने पैदा किया ना। लेकिन अल्लाह को स्याह और सफेद कह सकते हैं? अगर कोई चीज है, मसलन ये कागज है, ये सफेद है, ठीक है, अब ये कागज की सिफत तो है कि ये सफेद है, लेकिन सफेदी का खालिक अल्लाह है, पर अल्लाह को सफेद नहीं कह सकते। वो मुल्हिदीन इसी तरह पे, ये 2 महीने पहले एक डिबेट भी हुई इंडिया में, बड़ी, वो पूरी दुनिया में वायरल गई। उसमें वो यही बार बार कह रहा था कि अगर अल्लाह है तो वो ये बुराई क्यों नहीं रोकता, और ये क्यों करता है, ये क्यों नहीं करता। तो मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का हाथ पकड़ता नहीं है कि रुक जाए इधर ही। आजादी जो दी है उसने, मरते दम तक आजादी अपनी इंजॉय करेगा। तो जिस तरह अल्लाह को सफेद या स्याह नहीं कह सकते, इसी तरह जितनी भी हरकत, जितने भी अफाल इस दुनिया में इंसान अपनी मर्जी से करते हैं, वो आदमी कत्ल करने वाला कातिल होता है, अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत नहीं होगी। जिस तरह कागज तो सफेद है, अल्लाह को नहीं सफेद कहेंगे। ठीक है, ये बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये बात याद रखने की है। और फिर इसमें यह है कि आदमी सोचता है कि अगर तकदीर में सब कुछ, अल्लाह ने सब कुछ कर दिया है तय, तो फिर दुआ करने का क्या? यानी अगर लिखा हुआ है कि मेरा रिस्क कितना है, अगर लिखा हुआ है कि यहां पे मुझे नुकसान पहुंचना है, यहां पे फायदा पहुंचना है, सब कुछ लिखा हुआ है तकदीर में, तो ये क्या? किसी ने नबी अलैहि सलाम से भी ये सवाल किया, किसी सहाबी ने, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिर दुआ का क्या मतलब है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी तकदीर में लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई मुसीबत आए और फिर तुम दुआ करोगे, और उस दुआ को अल्लाह पसंद और कबूल फरमाकर उस मुसीबत को खत्म फरमा दे, ये भी तकदीर में लिखा हुआ है। यानी दुआ भी तकदीर से बाहर नहीं, दुआ भी तकदीर के अंदर है। ठीक है, दुआ भी तकदीर के अंदर है, आपका दुआ करना भी तकदीर के अंदर लिखा हुआ है, और यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह उस तकदीर, उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसकी मुसीबत को आसान फरमाएगा। तो यह नहीं है कि तकदीर में है तो दुआ कोई नहीं, दुआ भी तकदीर में है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का फाहम अता फरमाए। व मा तौफीक।